گزشتہ رات مجھے عشاء سے پہلے دوست نے فون کیا کہ آپ نماز پڑھا کے جب واپسی جائیں گھر اپنے تو راستے میں مسجد ہے، مجھے ملتے جانا، میں وہیں آپ کا انتظار کروں گا۔ نماز عشاء پڑھائی، پھر وہاں چلا گیا۔ انہوں نے بھی نماز پڑھ لی تھی اور وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے، کام تھا۔ تو وہاں میں نے ایک بچے کو دیکھا جو 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے اور وہ کسی اور محلے کا تھا۔ قریب ایک محلہ ہے، وہاں پر نماز بھی پڑھتا ہے، رہائش بھی اس کی وہیں ہے، تو وہ اسی جگہ آیا ہوا تھا اور نماز ادا کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، آ گیا، 8ویں کلاس کا بچہ۔ اس نے مجھے دیکھا، سلام کیا، میں نے اسے دیکھا، پوچھا خیریت تو ہے پیارے بیٹے، آپ یہاں آ گئے، آپ کی علاقہ بھی اور ہے، مسجد بھی اور ہے۔ چھوٹے سے بچے نے مجھے کہا جو 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے، میں اس کا جواب سن کر دنگ رہ گیا، حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ بس یہیں سے گزر رہا تھا، وضو تو تھا مجھے، عشاء کی نماز میں نے اپنے محلے کی مسجد میں ادا کی، یہاں سے کوئی سودا سلف لینا تھا، بڑی دکان ہے آگے، تو میں یہاں سے گزر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ مسجد تو کے پاس سے گزر رہا ہوں، چلو یہاں 2 نفل پڑھتا جاؤں تاکہ مسجد کا وہ حصہ یہاں پر عبادت کرنے کی گواہی دے۔ میں حیران ہو گیا، یہ سچی بات عرض کر رہا ہوں آپ کو، یہ رات کی بات ہے کہ اس نے کہا کہ یہ مسجد بھی گواہی دے کہ یہاں پر اس بچے نے اللہ کی عبادت کی تھی۔ ایک ہمارا دوست جہاں ہم پڑھتے تھے، تو اس زمانے میں ایک نوجوان تھا ہماری کلاس فیلو، اس کا معمول تھا کہ مسجد کے پورے حصے میں کبھی کہیں رومال ڈال کر نماز پڑھ رہا ہے، کبھی کہیں رومال بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی حصے میں نماز ادا کر رہا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ اس مسجد کا، جامع مسجد، بہت بڑا دارالحدیث، بہت بڑا مدرسہ، اس کی جو مسجد تھی، میرا اندازہ یہی ہے، جب میں نے 1 سال اس کو دیکھا، میں گمان رکھتا ہوں اور مجھے یقین ہے بلکہ کہ مسجد کا کوئی حصہ خالی نہیں ہوا ہوگا کہ جہاں پر اس کا سجدہ نہ ہوا ہو، جہاں پر اس نے عبادت نہ کی ہو۔ کیسے لوگ ہیں عبادت کا ذوق اور شوق ہے، کیسے لوگ ہیں جو نیکی کے گواہ بنا رہے ہیں، اور ہمارا طریقہ، ہم تو گناہ کر رہے ہیں دھڑا دھڑ اور گناہوں کے گواہ بنا رہے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس منہ کو بند کر دیا جائے گا، زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، اعضاء بولیں گے بما کانوا تکسبون، کیا کمایا، کیا کرتے تھے، یہ اعضاء گواہی دیں گے۔ زمین کے وہ حصے گواہی دیں گے جہاں پر ہم رہے، نیکیاں کی یا گناہ کیا، اس سے گواہی دیں گے۔ فرشتے گواہی دیں گے، حجر اور شجر گواہی دیں گے، تو کیا بنے گا؟ ہم تو گناہوں کے گواہ بنا رہے ہیں، اور کچھ اللہ کے بندے ہیں، 12-13 سال کا وہ 8ویں پڑھنے والا چھوٹا سا بچہ، اس کے ذہن کو دیکھ کر، اس کا جواب سن کر میں دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا کہ قسمت والوں کو یہ اولاد نصیب ہوتی ہے، ایسی اولادیں نصیب ہوتی ہیں میرے پیارے۔ کہ کیا جملہ کہ یہ مسجد بھی گواہی دے، مسجد کا حصہ گواہی دے، یہ ٹکڑا گواہی دے، یہاں پر بھی میں نے اللہ کی عبادت کی، نیکیوں کے گواہ بنا رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کئی وقت تک، بلکہ اب تک اس کے جملے کی چاشنی اور لذت اب بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ وہ چہرہ نہیں ہٹتا میرے نگاہ سے کہ اس نے کس انداز سے کہا، اور میرے لیے اور آپ کے لیے ترغیب تھی کہ ہماری داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں۔ وہ بچہ ہے جس کا ابھی سے یہ تربیت ہے، بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ وہ قدم قدم پہ، یہی تو وجہ ہے نا، انگلیوں پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو، یہ قیامت کے دن گواہی دیں، نیکی کے گواہ بن جائیں۔ تو عزم کریں، میں بھی اور آپ بھی،
کہ ہم گناہوں کے گواہ نہ بنائیں بلکہ ہم نیکیوں کے گواہ بنائیں، تاکہ بروز قیامت یہی ٹکڑے، یہی شجر، یہی حجر، یہی ہمارے اعضاء، یہی منبر و محراب، یہ مسجدیں، یہ عبادت کے جگہیں، یہ گواہی دیں کہ اللہ یہی بندہ اس جگہ پر تیرے سامنے جبین نیاز کو جھکائے ہوئے اپنے ماتھے کو رگڑ رہا تھا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں۔ تو میرے پیارے، جب وہ مسجدیں گواہی دیں گی، جب وہ حجر اور شجر گواہی دیں گے، تو اللہ رب العزت کے پاس اتنی گواہ ہو جائیں گے، تو یقیناً اللہ پاک ہماری بخشش فرما دیں گے اور ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دیں گے۔